لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجره 100 شهيد عنده من الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. محترم سامعین کرام، گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آئیے ہم سب سے پہلے تمام تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس خالق کائنات، مالک اور ارض و سما کے لیے پیش کرتے ہیں جو پوری کائنات کا پالنے والا، پوری کائنات کے نظام پرورش کو چلانے والا ہے، جس نے اس دنیا کے اندر ہم تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس وحدہ لا شریک نے ہمیں یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتلانے کے لیے اس دنیا کے اندر اپنے بہت سے انبیاء کرام کا نزول فرمایا۔ اللہ کے ان تمام کے تمام نیک بندوں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگین درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بارگاہ الہ العالمین میں دعا کو ہوتا ہوں کہ الہ العالمین میرے زبان سے جو بھی جملے ادا ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو اور ہم سب مسلمان بھائیوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ ہم تمہیں ایک دن ضرور آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا تو یوں ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کا ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کا کچھ مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں آزما رہا ہو یا ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہو تو یہ کوئی نئی بات ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں رسولوں کو بہت ساری بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا، اور اللہ کے نبیوں نے، رسولوں نے ان آزمائشوں کا سامنا کیا اور ان آزمائشوں میں پورے کے پورے کھڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ہم تمہیں خوف و دہشت کے سائے میں ڈال کر آزمائیں گے۔ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی ہم تمہاری جانیں لے کر تمہارے مالوں میں نقصان کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی ہم تمہاری کھیتیاں باڑیاں، تمہارے پھل، تمہارے باغات کو برباد کر کے بھی آزمائیں گے۔ اور اے نبی، جو ان آزمائشوں کی بھٹی سے نکھر کر باہر نکل آئے، آپ انہیں خوشخبری دے دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی
سائے میں ڈال کر آزمائیں گے، کبھی دھوکہ مار کر آزمائیں گے، کبھی تمہاری جانیں لے کر آزمائیں گے، کبھی تمہاری کھیتیاں باڑیاں برباد کر کے آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آخر میں اپنے نبی سے یہ بھی کہا کہ آپ کہہ دیجئے اور خوشخبری سنا دیجئے کہ وبشر صابرین، جو اللہ رب العالمین کی آزمائشوں کی بھٹی میں پوری طریقے سے کھڑا نکھر آتا ہے، اچھے طریقے سے باہر نکل کر چلا آتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا کہ انہیں خوشخبری سنا دیجئے، اور نبی نے ہمیں خوشخبری سنائی بھی۔ نبی نے ہمیں یہ چیز بتلایا بھی کہ اگر تم ان سب آزمائشوں سے اچھے طریقے سے نکل کر آ رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کیا کرے گا، اللہ رب العالمین تمہیں کس جگہ پر بٹھائے گا، تمہیں کیسا مقام، تمہیں کیسا عہدہ عطا کرے گا۔ نبی نے ہمیں ہر چیزیں بتلائی۔ آج ہمارے سامنے چھوٹی سی آزمائش آئے تو ہم اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی رب ہے، ہمیں بھی کوئی بنانے والا ہے، ہماری بھی نظام پرورش کو چلانے والا کوئی اور ہے، ہمیں اگر کوئی روزی دیتا ہے تو اوپر والا ایک اللہ ہے، اگر کوئی ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی کسی نے بخشی ہے، ہمیں رات دی ہے آرام کرنے کے لیے، دن دیا ہے کام کرنے کے لیے، تو ایک وحدہ لا شریک ہے، ہم اس بات کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آزمانا چاہتا ہے اور آزماتا بھی ہے، ہم نبیوں اور رسولوں کے جیسے تو نہیں بن سکتے، مگر اللہ رب العالمین نے کہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم ان کے جیسا نہیں بن سکتے ہو، مگر تمہاری جتنی طاقت ہے کم از کم اتنا تو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر پیش کر دو۔ اللہ رب العالمین نے زبردستی نہیں کی ہے کسی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہاری جتنی استطاعت ہو، تمہاری جتنی طاقت ہو، اس کے مطابق تم اپنے آپ کو میرے سامنے لا کر پیش کر دو۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو آزمایا، اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا شاید، اور اگر نہ سنا ہو تو آج میں سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ رب العالمین نے کیسی آزمائش میں ڈالا تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں کس آزمائش میں ڈالا کہ اگر آج کے ٹائم پہ وہ آزمائشیں ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اپنا دھرم چینج کرنے پر چلے جائیں گے، مگر ان آزمائشوں کا سامنا نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 80 سال کی عمر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ نے پہلے آزمایا، اپنی بیوی اپنے بچے کو بیابان وادی میں چھوڑا ہو۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اپنے بچے کو بیابان وادی میں چھوڑا، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ اس کے دل سے پوچھو کہ جس کو 80-90 سال کی عمر میں ایک چاند سا ٹکڑا ملتا ہو، چاند کا چھوٹا سا ٹکڑا، یعنی کہ اس کے گھر میں کبھی خوشی آتی ہو، اللہ رب العالمین نے اسے اولاد جیسی نعمت بخشی ہو، اگر اللہ رب العالمین اسی کو مانگ لے تو پھر اس کے دل پر کیا بیتے گی۔ مگر اللہ رب العالمین نے جب اپنے خلیل کو آزمایا، قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنے بیٹے کے پاس گئے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک
सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खलील को भी नहीं छोड़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खलील को भी आजमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खलील को 80-90 साल की उम्र में एक छोटा सा नन्हा सा चराग अता किया, उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमा लिया, उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मान लिया। और खलील को देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ से जो लक़ब मिला खलील का यूं ही नहीं मिला, खलीलुल्लाह का जो लक़ब मिला वो अल्लाह का दोस्त का लक़ब यूं ही नहीं मिला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा था तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान ने बहकाया। आज हमारा ईमान ही ऐसा नहीं है कि हमें अच्छी ख्वाबें दिखाई जाए। मैं एक वाक़या अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का वक्त है, रात का आधा पहर गुजर चुका है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में निकले, रास्ते में घर से बाहर निकल गए, रास्ते में चल रहे हैं। अल्लाह के नबी जब वहां बाहर निकले कुछ दूर जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। हजरत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के नबी इतनी रात गए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू बकर मैं भूख की वजह से तड़प रहा था तो मैंने सोचा घर से बाहर ही निकल जाऊं। हजरत अबू बकर से अल्लाह के नबी ने पूछा कि आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हजरत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं भी भूख की वजह से ही घर से बाहर निकला हूँ। दोनों लोग साथ में चलने लगे, थोड़ा सा और आगे गए तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो जाती। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रात गए हजरत उमर ने देखा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तो भूख की वजह से बाहर निकला हूँ। उमर तुम इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे हो? तो हजरत उमर ने अपने दामन को ऊपर उठाया और अपना पेट दिखा दिया, कहा कि अल्लाह के नबी देखिए मैंने भी पेट पर पत्थर बांध रखे हैं, मैं घर में करवटें बदल रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं मेरी बीवी मेरे बच्चों को ये ना पता चल जाए कि ये भूखे हैं, इसलिए मैं घर से बाहर निकला हूँ। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीनों जन का काफिला रवाना होता है और मदीना मुनव्वरा के अंदर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर रात के आखिरी पहर में, रात की आधी पहर गुजर चुकी है, वहां पर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। अबू अय्यूब आते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो सुनो रात का वक्त है, मेहमान आए हैं, यहाँ से अगर हमारी माएँ और बहनें सुन रही हो ना तो उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी इस बात को अपने दिल और दिमाग के अंदर बिठा के रखना कि जब वहाँ पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने देखा कि अल्लाह के नबी बाहर खड़े हैं तो अल्लाह के नबी को देखकर हजरत अबू अय्यूब ने क्या कहा था कि मुबारक हो इस मुबारक घड़ी में मेरे घर कितने मुबारक मेहमान आए हैं। उनकी बीवी को जब पता चला था तो उनकी बीवी ने फौरन खाना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। आज हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो हमारी बीवियां नाक चढ़ाने लगती है। अल्लाह के वास्ते अपनी नाक को ना चढ़ाओ, ये मेहमान अल्लाह की भेजी हुई नेमतों में से नेमत होते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी किया करो। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के मकान में बैठते हैं, 3 जन का काफिला है, तीनों लोग जाकर वहीं पर बैठते हैं। अबू अय्यूब अंसारी ने एक बकरी को लिया, ज़िबा करने के लिए गए तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अचानक पड़ी बकरी पर। उस बकरी का दूध अबू अय्यूब का, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का बेटा अबू अय्यूब ही पीता था। अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू अय्यूब मोहम्मद इतना भी दे रहे नहीं है कि किसी की रोजी रोटी को छिनवा दे, किसी के मुंह का निवाला छीन ले। तो हज़रत अबू अय्यूब ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरे पास 1 साल की एक और बकरी है, आप कहें तो मैं उसको ज़िबा कर दूं। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ उसको ज़िबा कर दो। अब यहाँ से सुनना कि उस बकरी को ज़िबा किया गया, खाना बनकर तैयार हो गया। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर, हजरत अबू बकर खाना खाने के लिए बैठे, दस्तरखान लगा दिया गया, दस्तरखान लगा है, तीनों लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी उठाई और एक रोटियों पर 2 रोटी, एक रोटी पर 2 रोटियां रखी। अब एक रोटी से 2 रोटियां खाई जा सकती है। मुझे रोटी का साइज तो नहीं मालूम कि रोटी का साइज क्या था, हदीस के अंदर रोटी का साइज नहीं बताया गया। एक रोटी से 2 रोटियां
کھائی جا سکتی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک روٹی کی سائز کتنی بڑی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی، 2 بوٹیاں رکھی اور کہا کہ اے ابو ایوب میری بیٹی فاطمہ کو دے کے آؤ، میری لختے جگر فاطمہ کو دے کر آؤ۔ 3 دن ہو گئے میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر 2 روٹی رکھی اور ابو ایوب کو دینے کے لیے کہا۔ حضرت ابو ایوب اپنے گھر کے اندر گئے، وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے پورا ٹفن تیار کیا، ٹفن تیار کر کے جانے لگے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اچانک سے اس ٹفن پر پڑی۔ جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹفن کو دیکھا تو کہا اے ابو ایوب یہ کیا ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میں انہیں کو دینے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا تھا کوئی بھی باپ آج کے زمانے میں اتنا بہتر دل نہیں ہو سکتا اور اتنا نرم دل بھی نہیں ہو سکتا جتنا میرے نبی تھے۔ نبی نے کہا کہ اے ابو ایوب میں نے تمہیں جتنا دیا ہے اتنا دے کر آؤ، میں نے تمہیں 1 روٹی 2 روٹی دی ہے اتنا ہی دے کر آؤ، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آج کی رات میری بیٹی اتنا کھانا کھا لے، اتنا کھانا کھا لے کہ وہ آرام و سکون کی نیند سو جائے اور رات میں اٹھ کر اپنے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر سکے۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے کیسے آزمائشوں کا سامنا کر کے گزاری ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن پریشانیوں کو جھیل کر ہم تک اس اسلام کو پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر ہمارے بیچ میں اس قرآن کو پھیلایا، ہمارے بیچ میں دین کی باتیں آئی تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو۔ آج جو ہماری سانسیں چلتی ہے اللہ کی قسم نبی کی دعاؤں کی بدولت چلتی ہے۔ میرے دوستو ذرا غور کرنا کہ اگر اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعائیں نہ کی ہوتی کہ اے اللہ میری امت پر ایک ساتھ عذاب کو نہ ڈالنا، تو اللہ رب العالمین نے کب کا ہمیں سیلاب نے ڈبو دیا ہوتا اور کب کی ہماری زندگی خراب ہو گئی ہوتی، ہماری زندگیاں نرک میں مل گئی ہوتی، ہماری زندگیاں مل گئی ہوتی، ہماری زندگی برباد ہو گئی ہوتی۔ نبی کا احسان مانو اور اس احسان کے بدلے کم از کم اتنا کرو کہ اللہ رب العالمین کے سامنے آ جاؤ اور آ کر اپنے گناہوں میں سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کر لو۔ اب میں آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہوتا ہوں کہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ العالمین، اگر ہمیں کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو العالمین ہمیں اس جگہ پر صبر کرنے والا بنا کر کھڑا کر دے۔ یا العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ ایمان اسلام پر زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔